السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ذکر امام حسین کی محافل ہر جگہ موجود ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاید آپ نے اس حدیث مبارکہ کو آج تک اس زاویے سے نہیں دیکھا ہوگا، کم سے کم میں نے کسی پلیٹ فارم سے اس حدیث مبارکہ کو اس اینگل سے بیان ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ آئیے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال، آپ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں، یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک تو یہ روایت بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، اب اس روایت کا اگلا ٹکڑا بھی سن لیں، پھر اس اینگل کی طرف بات کروں گا۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، حضور نے فرمایا اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اور جو میں تقسیم کرتا ہوں تم میں سے فہم والے اسے لے لیتے ہیں، اور جو فہم نہیں رکھتے جو لیتے ہیں انہیں سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نقطہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری اسے صحیح میں لاتے ہیں کتاب العلم میں، اس کا تعلق علم سے ہے، اور اسی طرح امام بخاری اسے کئی دفعہ لاتے ہیں، کئی ابواب میں لاتے ہیں۔ پھر امام مسلم بھی اسے کتاب الزکوٰۃ میں لاتے ہیں، امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، اسی طرح امام نسائی نے اسے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، امام مالک نے الموطا میں، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، امام دارمی نے السنن میں، کئی کتب حدیث میں روایت آئی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ ذرا غور کرنا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا اللہ ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ آئیے حضور کی ایک تقسیم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بیٹے کا نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ بیٹے کا نسب باپ کی طرف ہوتا ہے۔ سادات کو حضور نے یہ تقسیم جب فرمائی تو سادات سے کہا کہ نسب تو تم علی کے ہو، نسب تو تم علی کے ہو، پر پہچانے فاطمہ سے جاؤ گے، اور فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ کی وجہ سے فاطمہ کی اولاد اسے ایک شرف عطا فرمایا، حسنین کریمین، اور ان کی اولاد کو آل محمد کا شرف ملا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اس روایت کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھنا حضور نے کیا فرمایا؟ انما انا قاسم، میں بانٹتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔ آئیے حضور نے یہ بھی دے دیا امت کو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرط مرحل، کہ ایک دن حضور صبح کے وقت تشریف لائے اور جسم مبارک پر اونی نقش والی چادر تھی، باہر تشریف لائے، من شعر اسود، کالے رنگ کی چادر تھی، رنگ بھی بتایا۔ پھر فرماتی ہیں فجاء الحسن ابن علی، حضرت حسن تشریف لائے جو مولا علی کے بیٹے ہیں، فادخلہ، حضور نے ان کو اس چادر میں داخل کیا۔ ثم جاء الحسین، حسین آئے، امام حسین آئے تو انہیں بھی فدخل معہ، حسن کے ساتھ انہیں بھی داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمۃ، تو حضرت فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں، فادخلہا، انہیں بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، اس کے بعد مولا علی تشریف لائے، فادخلہ، انہیں بھی اس میں داخل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین کو، معہو کے لفظ کے ساتھ حضرت عائشہ نے فرمایا، حسن کے ساتھ حسین کو داخل کیا، فاطمہ کو الگ داخل کیا، مولا علی کو الگ داخل کیا۔ تو وہ ظالم جو حسن حسین کو جدا کرتے ہیں،
کہ حسین کا ذکر تو کرتے ہیں حسن کا نہیں کرتے، تو وہ ظلم کرتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھو حدیث میں کیا ہے، حضرت حسن کو داخل کیا، ثم جاء الحسین فدخل معہ، حسن کے ساتھ حسین کو بھی داخل کیا. تو بہرحال اس کے بعد حضور نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی. کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد دور کر دے اللہ، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 33 ہے. اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے الصحیح میں، کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے. تو یہ امام مسلم کی روایت ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انما انا قاسم، کہ میں بانٹتا ہوں، تو جب بانٹوں تو جسے چاہوں جہاں داخل کر دوں، جسے چاہوں جو چاہے فضیلت کے مقام پر رکھ دوں. میں شارع ہوں، شریعت میں بتاؤں گا تمہیں کہ کیا ہے، فضائل میں بتاؤں گا تمہیں کہ کیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. اس کی حجۃ الوداع کے موقع پہ جب پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. سب کو پتہ تھا ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یہ کون سے سٹی ہے، کون سا شہر ہے، سب جانتے تھے، لیکن کسی نے نہیں بتایا. کہا کون سی تاریخ ہے، وہ بھی سب جانتے تھے، کسی نے نہیں بتایا. کیونکہ حضور تاریخ چاہیں تو بدل دیں، مہینوں کے نام چاہیں تو بدل دیں، شہروں کے نام چاہیں تو بدل دیں. جو حضور کہیں پھر شہر کا نام وہ ہو، جو حضور کہیں تاریخ وہ ہو، جو حضور کہیں مقام کا نام وہ ہو. یثرب کو مدینۃ النبی کہہ دیا تو مدینۃ النبی ہو گیا، اور آج تک مدینۃ النبی ہے. اسی طرح حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے عمر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے. جب ام سلمہ سے حضور کی شادی ہوئی، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 33، تو اس کے بعد یہ وہ وقت تھا کہ ام سلمہ کا گھر تھا، یعنی میری ماں کا گھر تھا. تو حضور نے فدعا فاطمہ و حسنا و حسینا، حضور نے فاطمہ کو بلایا، حسن کو اور حسین کو بلایا. فجللہم بکسائن، اور انہیں اپنی چادر مبارک میں داخل کر لیا، انہیں اپنی کملی میں ڈھانپ لیا. اس کے بعد فجللہم بکسائن وعلی خلف ظہرہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ جو روایت ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے السنن میں، اور اسی طرح جو ہے اسے امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں بھی معجم الاوسط میں بھی لاتے ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن. اللہ اکبر. تو یہ چند ایک باتیں تھیں، یاد رکھنا انما انا قاسم، حضور نے فرمایا کہ بانٹنے والا تو میں ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. یعنی جو میں بانٹ رہا ہوں وہ اللہ کی عطا سے بانٹ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے بانٹ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.